سورۃ انعام کی 151 سے لے کر 153 تک ایک لسٹ ہے احکام کی. یہ وہی احکام ہے جو اہل کتاب کے تھے اور جو آج بھی ان کے ہاں وہ خاص کر کے جو سینیگاگ ہیں ان کے دروازوں پہ لکھے ہوتے ہیں. جیسے ہماری مساجد کے اندر یہ ہوتا ہے نا کہ ہماری مساجد میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اندر جائیں تو وہ بڑے پوسٹر دوسرا فریم کرا کے ہم نے آیت الکرسی لکھی ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کی علم و قدرت کا بیان ہوتا ہے. اسی طرح سینیگاگ میں ہوتا ہے, اسی طرح چرچز میں ہوتے ہیں. اب وہ جو سورۃ الانعام میں قل تعالوا واتلوا ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق, یہ جتنے احکام ہیں یہ سارے ان کی کتابوں میں, ان کے تقاریر میں, ان کی تحریروں میں یہی تھے اور اسی کے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں. اور وہ بنی اسرائیل والے جو میں نے پچھلی پروگرام میں بتائے تھے سورہ بنی اسرائیل کے اندر وہ باتیں ہیں اور انہی کی وہ تصدیق فرما رہے ہیں ان باتوں کی. مصدق کا معنی یہ ہے کہ قرآن کریم ان کتابوں کی تصدیق کرتا ہے اس معنی میں کہ وجود توحید, وجود رسالت اور وجود آخرت جو ان انبیاء کرام السلام نے بیان کی, قرآن اسی کی تصدیق کرتا ہے. اور جو علامات ان کی کتاب میں عقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی تھی یہ قرآن انہی کو بیان کر رہا ہے اور فرماتا ہے کہ یہ وہی رسول ہے, انہی پر ایمان لانے سے تمہاری کتابیں سچی ثابت ہو جائیں گی کیونکہ وہ علامات ساری ان پر منطبق ہوتی ہیں. مصدق کا یہ معنی نہیں ہوتا کہ جو کچھ بائبل میں, مثلا میری تو زندگی گزری اس میں, یہ جو مصدق کلمہ وہ لاتے تھے میرے سامنے وہ آیات, یعنی انہوں نے اکٹھی کی ہوتی تھی مشنریز نے, انہوں نے احبار نے, رہبائے نے, جو ان کے سربراہ یہودیوں کے ہوتے ہیں مذہبی, وہ رہبائے مصدق ساری آیتیں. اور کمال کی بات یہ ہے کہ یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ وہ جو مصدق کلمہ والی آیات ہیں جہاں جہاں آئی ہیں مجھے درجن کے قریب تو لوگ ملے ہوں گے, کچھ کم ہوں گے شاید, جن کو مصدق کلمہ والی آیات زبانی یاد ہوتی تھی. یعنی بائبل کی آیتیں یاد نہیں. میں ان سے یہ سوال بھی کرتا, میں کہتا یہ بتاؤ کہ آپ نے عربی پڑھی ہے, مراکو میں آپ گئے ہیں, دبئی میں گئے ہیں, ابو ظہبی میں, مصر میں آپ نے پڑھا ہے, یمن میں پڑھا ہے, آپ کی عربی اتنی اچھی ہے, آپ جانتے ہیں, لیکن ایک بات مجھے بتاؤ کہ یہ مصدق کلمہ والی جو آیات ہیں تم نے یہ زبانی یاد کر لی ہے. اگر یہ زبانی یاد کر لی ہیں تو کوئی 2-4 نہیں, کوئی 2-3 ہی بائبل کی آیتیں بھی اسی طرح لفظ با لفظ مجھے کوئی سناؤ, ذرا انگلش میں سناؤ, چلو ہیبرو میں رہنے دیں, گریک میں رہنے دیں, اسی میں سناؤ. تو کم از کم ان لوگوں میں میں اپنی بات کرتا ہوں, میرے سامنے